کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز پر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ کے درمیان جھگڑا، مار پیٹ اور فائرنگ، دھکم پیل میں امین الحق کے کپڑے بھی پھٹ گئے۔ جھگڑا رابطہ کمیٹی کے کمرے میں ہوا، ایک دوسرے کو کرسیاں ماری گئیں۔ ہنگامے کے دوران ڈی وی آر سسٹم کو نقصان پہنچایا گیا، کچھ کارکنان ڈی وی آر سسٹم بھی ساتھ لے گئے۔ لڑائی کے بعد بہادرآباد مرکز کو تالا لگا دیا گیا۔ سابق گورنر کامران ٹسوری کا اظہار افسوس، کہا صورتحال پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، پارٹی قائدین دانش مندی اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ کا پلڑا بھاری، غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق مہاجرین کی 10 نشستیں نون لیگ نے جیت لیں، 2 پر پیپلز پارٹی کامیاب، مزید 4 نشستوں پر نون لیگ اور 4 پر پی پی آگے ہے۔ مظفر آباد کی 8، مہاجرین کی 12 نشستوں پر انتخابات ہوئے، ووٹوں کی گنتی جاری، راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں لیگی کارکنوں کو جشن، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ دھاندلی کرنے والے فریق کے اعتراف کے باوجود الیکشن کمیشن شکایات پر کارروائی میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن پہلے مرحلے میں کارروائی کرتا تو دوسرے مرحلے پر اعتماد بحال ہو جاتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے، پیپلز پارٹی دھاندلی زدہ حلقوں میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو کو غلط معلومات دی گئیں، وہ بڑے لیڈر ہیں، صورتحال کو سمجھیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کی پریس کانفرنس، کہا صبح سے کہا جا رہا ہے کہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، صرف تکرار ہوئی ہے جس کو انہوں نے قاتلانہ حملہ بنا دیا۔ وہاں پر کہیں کسی کو ایک مکہ بھی پڑا ہے تو نون لیگ قیادت ذمہ دار ہے۔ مبینہ طور پر مشتاق شاہ کو ہارٹ اٹیک سے انتقال کن قتل کا نام دیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام لگا دیا، جعلی ووٹوں سے جیتنے والا عوامی نمائندہ نہیں ہے۔ پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس، کہا آزاد کشمیر میں 150 افراد جتھے کی شکل میں پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑے رہے۔ نون لیگ والے یاد رکھیں، بیلٹ پیپر جھوٹ نہیں بولتے۔ کسی کا رونا بتا رہا ہے کہ میرپور کے بعد مظفر آباد میں بھی شیر جیت رہا ہے۔ میرے بھائی، الیکشن رونے سے نہیں جیتے جاتے، الیکشن لڑنا پڑتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سیکرٹری اطلاع مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ رونے اور دھمکیاں دینے سے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، رونے والے روتے رہیں گے، شیر دھاڑتا رہے گا۔ سوات کے علاقے کبل میں دھماکہ، 15 افراد شہید، خیبر پختونخوا پولیس کا کہنا ہے سوات میں دھماکہ خودکش ہے، بم ڈسپوزل اسکواڈ نوعیت کا پتہ لگا رہی ہے۔ خودکش حملہ آور کا سر مل گیا، ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور افغان ہے۔ تمام زخمیوں اور شہداء کو سینٹرل اسپتال سوات منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے دھماکے کے ممکنہ سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ ڈی آئی جی مالاکنڈ فدا حسن نے بتایا، بہادر جوانوں نے خودکش حملہ آور کو گیٹ پر روک لیا۔ جس جگہ دھماکہ ہوا وہاں نوجوانوں کا احتجاج بھی ہو رہا تھا۔ اور نقوی صاحب، سسٹم ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نیک پر لکھا کہ نمونے کے طور پر پی سی بی میں کوئی انقلاب لائیں۔ کرکٹ کے شائقین پی سی بی کی پرفارمنس سے اتنے مطمئن نہیں، پی سی بی میں تو کل اقتدار آپ کے پاس ہے۔ وزیر اعظم، پارلیمنٹ یا کوئی فرسودہ سیاسی نظام رکاوٹ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی سے متعلق مطالبہ سامنے آ گیا، 80% سے زائد ٹرن آؤٹ والے پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ پی پی نے مذاکرات کے دوران مطالبہ حکومتی وفد کے سامنے رکھ دیا، حکومتی وفد نے مطالبہ قیادت کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پیپلز پارٹی نے میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومت کو میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت دے دیے۔ صدر ٹرمپ کا ایران پر حملہ مؤخر کرنے کا اعلان، ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ منسوخ کیا، حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہے، بصورت دیگر ایران دوسری جنگ عظیم جیسی تباہی کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ،
امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق سعودی ولی عہد نے کہا ایران پر فوجی کارروائی کے بجائے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلیفونک رابطہ۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق عباس عراقچی نے سعودی عرب اور ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلیفونک رابطہ کیا۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر بھی مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک۔ وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا سعودی عرب، اردن اور کویتی وزرائے خارجہ سے رابطے۔ تمام فریقوں پر سفارتکاری کا راستہ اپنانے پر زور دیا۔ سعودی عرب اور اردن کے وزرائے خارجہ کا کہنا تھا کہ آزاد جہاز رانی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ایرانی میڈیا نے آبناء ہرمز کھولنے کی خبریں مسترد کر دی۔ نیوز ایجنسی فارس کا کہنا ہے کہ ایران کی آبناء ہرمز سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایران نتائج کے بغیر مذاکرات کی توقع نہ رکھے۔ ایران نے برسوں جھوٹ بولا اور معاہدے توڑے ہیں۔ صدر ٹرمپ ضرورت پڑنے پر کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران نے پہلے کبھی ٹرمپ جیسے صدر کا سامنا نہیں کیا۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں کے عوام کا نئے انتظامی یونٹس کی تجویز کا خیر مقدم۔ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بننے چاہیے۔ پشاور کے شہریوں اور تاجروں نے بھی مطالبہ کر دیا۔ کہا موجودہ ملکی نظام سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ چھوٹے صوبے بنانے سے ملکی معیشت بھی پھلے پھولے گی۔ صوبوں کی ضرورت کے حساب سے انتظامی یونٹس بنائے جائیں۔ چھوٹے صوبوں کا کنٹرول اور انتظام آسان ہوگا۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے حملے، 8 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی علاقے الریس میں ایک گھر کو ڈرون سے نشانہ بنایا، 2 فلسطینی شہید۔ اسی علاقے میں شاہراہ پر حملے میں 1 فلسطینی شہید ہوا۔ مانسون سسٹم سندھ پہنچ گیا۔ ٹھٹا، حیدرآباد، بدین، ٹنڈو محمد خان، نگر پارکر اور اسلام کوٹ سمیت دیگر اضلاع میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ تھر پارکر میں بارش کے پانی میں ڈوب کر مزید 2 افراد جاں بحق۔ آج اموات کی مجموعی تعداد 5 ہو گئی۔ نوجوان عتیق ڈیپٹو میں قدرتی تالاب میں ڈوب گیا۔ 13 سالہ چرواہا کلدیپ نگر پارکر میں ڈوب کر جان سے گیا۔ موہمن میں موسلادھار بارش سے پشاور، باجوڑ، شاہراہ، کڑپا کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ۔ شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل بند۔ مسافروں اور مقامی آبادیوں کو مشکلات کا سامنا۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ دریائے لہڑی ہیڈ گوگی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ وزیر آباد کے مقام پر نالا پلکوں میں سطح بلند۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر اونچے درجے۔ ہیڈ خانکی اور قادر آباد پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ، گڈو اور سکھر کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کی تقریبات کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار پر حاضری، چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ دنیا بھر سے زائرین عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے پہنچنے لگے۔